نماز جمعہ پڑھتے ہوئے یہ تین غلطیاں ہرگز نہ کریں، اور ہم نے دیکھا ہے یہ تین غلطیاں اکثر لوگوں کے اندر یہ رائج ہیں، جس کی وجہ سے سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز جو ہے نا یہ دین کا بہت بڑا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہمارے باقی اعمال بھی کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب کتاب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ تو جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال اچھے، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا دین کا رکن جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں ہوتی، نماز کے احکام نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، نماز جمعہ پڑھتے ہوئے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں، آیا کہ کہیں ہم تو نہیں یہ غلطی کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم تو بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، لیکن یہ غلطیاں ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز صحیح سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہم کوئی بھی عمل کرتی ہیں نا اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ ہم کوئی بھی نماز ادا کریں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی ہم عمل کریں، اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیت کس طرح کرنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ نماز جمعہ کے اندر جو فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور اسی طرح فرض نماز پڑھنے کے بعد 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، پھر 2 سنتیں مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں، تو پھر اس کی نیت ہم نے کس چیز کی کرنی ہے؟ آیا کہ نماز جمعہ کی اس میں نیت کرنی ہے یا پھر ظہر کی نیت کرنی ہے، ظہر کی نماز کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ضرور سمجھیں کہ جب ہم نماز جمعہ ادا کرتی ہیں امام کی اقتداء میں، تو پھر وہاں پر مقتدی کو کیا پڑھنا ہوتا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہوتا ہے، رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، یہ پہلے آپ یہ بات سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے جب امام کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرنا ہے وہ کس طرح ادا کرنا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، میں 2 رکعت نماز جمعہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کافی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہوتا آپ جو ہے نا زبان سے کچھ الفاظ ادا کریں۔ اصل میں نیت جو ہے نا وہ دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر زبان سے ہی ادا کرنی ہے تو پھر اس کے الفاظ یہ ہوتی ہیں کہ میں 2 رکعت نماز جمعہ کی نیت کرتا ہوں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ میرا قبلہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے نیت کے الفاظ دہرانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیت ہو گئی، نیت ہونے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کریں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام صاحب جیسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں نا، پیچھے جو مقتدی آتی ہے نا وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، اور آ کر خاموشی کے ساتھ ایسے کر کے نا ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو تکبیر تحریمہ ہے نا یہ نماز کا رکن بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ جب نماز کا فرض چھوٹ گیا تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز کی ہم نے ابتدا ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کرنی ہے، اور تکبیر تحریمہ جب تک ہم اپنی زبان سے نہیں ادا کریں گے تب تک تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی اور ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کہہ کر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر ایسے امام کہے گا اور پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ خاموشی ٹھیک نہیں ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری غلطی، یہ ایک غلطی ہو گئی، یعنی کہ خاموش نہیں رہنا اور زبان سے تکبیر تحریمہ کو ادا کرنا ہے، مقتدی بھی اور امام بھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے امام صاحب ابھی اللہ اکبر ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مقتدی جو ہے نا پیچھے سے ابھی امام صاحب اللہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور مقتدی اللہ اکبر کہہ کر ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ابھی تک امام صاحب ہاتھ نہیں باندھے ہوتے اور اس کی امام صاحب کی تکبیر نہیں پوری ہوئی ہوتی، اور پیچھے سے مقتدی جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر جلدی جلدی ہاتھ باندھ چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، امام سے پہلے ابتدا کرنا یہ بھی غلط ہے،
اور خاموش رہنا یہ بھی غلط ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور بس اوقات انسان یہ کہتے ہیں ہم دل ہی دل میں تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دل ہی دل میں آپ کی تکبیر تحریمہ قابل قبول نہیں ہے، زبان سے ہی ادا کرنا ہے۔ اگر وہاں پر شور شرابہ نہیں ہے، کم از کم آپ کے کان آپ کی آواز کو لازمی سنیں، ٹھیک ہے؟ اتنا آپ نے یہ یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے کہ آپ کی کان تو کم از کم آپ کی آواز سن لیں، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اور مقتدی بھی اور امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے پھر امام صاحب جو ہے نا توبہ تسمیہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملا لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر مقتدی خاموش رہیں گے۔ مقتدی نے تعوذ نہیں پڑھنا، تسمیہ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور اسی طرح اس کے ساتھ کوئی صورت بھی نہیں ملانی۔ خاموشی کے ساتھ مقتدیوں نے سماعت کرنی ہے، پڑھنا نہیں ہے، اور توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جب یہ صورت ملا لی پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور مقتدی بھی رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع کی تسبیح ہوگی سبحان ربی العظیم 3 بار، اور امام صاحب جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور مقتدی یاد رکھیں سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے، مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد، یہ کہہ کر مقتدی جو ہے نا رکوع سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں نہ امام ربنا ولک الحمد کہے گا، نہ ہی مقتدی جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ امام صاحب جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور مقتدی جو ہے نا ربنا ولک الحمد یہ کہیں گے۔ یہ کہنے کے بعد امام صاحب جو تکبیر کہتے ہوئے اور مقتدی بھی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں خاموشی کے ساتھ نہیں جانا، تکبیرات تسبیحات مقتدیوں نے ساری کی ساری کہنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی تکبیرات اگر نہیں کہیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور امام صاحب سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے بیٹھ گئے، اور مقتدی بھی دوسرے سجدے میں بیٹھیں گے۔ باقی جو اس کی جو ذکر ہوتا ہے آپ وہ تسبیح ہوتی ہے، بیٹھنے کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ پڑھنے چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب جو ہے نا دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور مقتدی بھی دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رکعت ادا ہو گئی ہے، اور پھر امام صاحب جو ہے تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر مقتدی خاموش رہیں گے، اور امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، باقی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مقتدی تسبیحات تکبیرات کہتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات میں بیٹھ کر پوری مکمل اتحیات پڑھیں گے، یعنی کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی ہوگا، اس کے بعد دعائے مسورہ، جو بھی آپ کو دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ آتی یہ پڑھو، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھو، یا یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت یہ پڑھو، یعنی کہ کوئی بھی آپ یعنی کہ جو بھی آپ کو دعا آتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوگا دائیں بائیں سلام پھرنا، یہ آپ کی نماز جمعہ ادا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہی یہ بات کہ جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد باقی جو 2 سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، اس میں نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم جمعے کے دن یہ جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں فرضوں سے پہلے، اور اسی طرح فرضوں کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں، اس میں اکثر یہ لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم احتیاطاً جو ہے نا ظہر کی نیت کر سکتے ہیں کہ ظہر کی سنت، لیکن یاد رکھیں ان 4 سنتوں کی اور بعد والی 4 سنتوں کی نیت اس طرح کرنی ہوتی ہے کہ میں 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں قبل الجمعہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ظہر کے بعد والی 4 سنتوں کی نیت آپ نے کرنی ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں بعد الجمعہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہیں یاد رکھو یہ سنتیں ظہر کی نہیں ہوتی، جمعے کی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جمعے کی نماز کی ہی نیت کرنی ہے، آپ نے جمعے کی نیت کرنی ہے، ظہر کی نیت بالکل نہیں کرنی، احتیاطاً بھی نہیں کرنی، یہ غلط ہے، کیونکہ اس دن جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جمعہ جو ہے نا یہ امت کے لیے ایک نعمت ہے، ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خاص ایک جمعہ بنایا ہے مسلمانوں کی عبادت کے لیے، تو پھر اس میں جمعے کی ہی نیت ہوگی، اور جمعے کی ہی سنتیں ادا ہوگی، ظہر کی نہیں ہوگی۔ ہاں بالفرض کسی کی نماز جمعہ رہ جاتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس کو ظہر کی نماز ہی ادا کرنی پڑے گی، یعنی کہ
4 रकात पहले सुन्नत मुक्ता पढ़ेगा। जोहर की 4 रकात सुन्नत मुक्ता पढ़ने की नियत करता हूँ, उसके बाद फिर 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की नियत करता हूँ। ये पढ़ने के बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुक्ता पढ़ लेना, ये जोहर की नमाज अदा हो जाएगी। ये लेकिन ये कज़ा होगी, ठीक है। यहाँ पर एक आप छोटा सा मसला ये भी समझ रहे हैं, ये जो नमाज जुम्मा होता है ना, ये जमात के साथ होता है, ठीक है। बग़ैर जमात के नमाज जुम्मा नहीं होता। बग़ैर जमात के आप नमाज ज़ुहर अदा करेंगे। जब भी आपने जुम्मा अदा करना है, उसके जो 2 फ़र्ज़ होती है ना, वो आपने जमात के साथ अदा करनी है। नमाज ज़ुहर जो है ना, अगर आप जमात के साथ वो 2 रकात नहीं पढ़ सके तो फिर आपको ज़ुहर की नमाज मुकम्मल अदा करनी पड़ेगी। वो ज़ुहर की नमाज होगी, जुम्मा नहीं होगा, ठीक है ना। और जुम्मा जो है ना हमेशा जमात के साथ होता है, जामिया मस्जिद के अंदर होता है, और इसी तरह बग़ैर जमात के जुम्मा बिल्कुल नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि और भी मुसलमान भाई इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।